حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عظیم ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گفتگو کی تھی اور ان سے جو حلف لیا تھا صبر پر، وہ الفاظ بھی سند کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. جس وقت فرمایا تھا اقسم علیک، میری بہن میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں، حلف اٹھاؤ مجھے، لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تنادی بالویل. کل جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس طرح کے حالات ہوں گے، ان حالات کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جب ہمارے لاشیں تڑپ رہے ہوں گے تو بے صبری نہیں کرنی. حلف دو کس چیز کا؟ کہ تم اپنے چہرے پہ تماچا نہیں مارو گی. حلف دو لا تشقی جیبا، کہ تم اپنا گریبان نہیں پھاڑو گی. حلف دو مجھے اس بات کا کہ تم ہائے ہائے نہیں کرو گی. ویل کے ساتھ لا تنادی بالویل. یہ ساری باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان مقامات صبر کو واضح کرتی ہیں کہ خود صبر کیا اور پھر خواتین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر کی تلقین بھی کی، حلف بھی لیا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا سارے امتحانات ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے صبر کا دامن کبھی بھی چھوٹنے نہیں پایا. اس واسطے ایک مرتبہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء، کہ قضاء سے پہلے اختیار کو ترک کر دینا. دوسرا سرور القلب بمر القضاء، قضاء کڑوی لگے تو دل کو سرور آئے. تیسرا ہے فقدان المرارت بعد القضاء، چھری چل جائے تو جتنی پہلی کڑوی لگتی تھی وہ بھی کڑوی نہ لگے. پہلا مرتبہ جو تسلیم و رضا کا ہے، امام حسین اس میں بھی کامیاب، جو دوسرا ہے اس میں بھی کامیاب، جو تیسرا ہے اس میں بھی کامیاب. ترک الاختیار قبل القضاء، کہ دو رستے ہیں. ایک رستہ ہے لگتا ہے کہ ادھر جاؤں گا تو نقصان ہے، دوسرا ہے کہ ادھر جاؤں گا تو فائدہ ہے، اور ابھی وقت ہے کہ اس جگہ سے دونوں میں سے ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے. جو پیکرے تسلیم و رضا ہے وہ ایسے آپشن کے ہوتے ہوئے بھی اپنا اختیار استعمال ہی نہیں کرتے، اپنی مرضی استعمال ہی نہیں کرتے. ترک الاختیار قبل القضاء، یہ کربلا کا جو امتحان تھا، اس کے انعقاد سے پہلے آپشن موجود تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، سائٹ سے گزر جاتے، روپوش ہو جاتے. اگر بیعت نہیں بھی کرنی تھی اور بھی اس طرح کے جو صورتحال تھی اس کو دیکھ کر یہ بچاؤ اپنے جسم کا، اپنی آل کا، اور ان حالات سے ٹکراؤ کے بغیر زندگی کا گزارا، یہ صورتیں تھیں. لیکن ترک الاختیار قبل القضاء، اس قضاء کے مرحلے سے پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ انداز اختیار کیا. وہ جو خط لکھنے والے لوگ تھے دھوکہ انہوں نے دینے کی بھرپور کوشش کی، مگر میرے امام دھوکہ کھائے ہوئے نہیں تھے، عزیمت کا راستہ اپنائے ہوئے تھے. ارادے کے ساتھ عزیمت کے ساتھ اس راستے پہ چلے، اور گنجائش ہونے کے باوجود چھٹی قبول ہی نہیں کی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آزمائش ہوئی تو اس وقت کے سب سے بڑے انسان کی، کہ جن کو رب ذوالجلال نے اس وقت سب سے اونچا درجہ دیا ہے، وہی اسٹوڈنٹ ہے اس امتحان کے اور وہی پاس ہوئے. اور پھر اس کے اندر جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ سرور القلب بمر القضاء. جب قضاء کی چھری چلتی ہے تو چھری تو یقیناً کڑوی ہے، لیکن یہ جو پیکر تسلیم و رضا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سرور القلب بمر القضاء. جوں قضاء کی چھری کی تلخی بڑھتی ہے ادھر سے لذت بھی اتنی آ جاتی ہے، آپس میں بیلنس ہو جاتا ہے. جتنے درجے کا درد اتنے درجے کی لذت. جان دے رہے ہیں، زخم ہو رہے ہیں، جتنے درجے کا درد اتنے درجے کی لذت. اور پھر اس سے اگلا مرحلہ فقدان المرارت بعد القضاء. پہلے تو درد محسوس ہوتا تھا، لیکن جب چھری چل گئی تو لذت باقی رہ گئی، درد کا نشان بھی پیچھے نہیں بچا. یہ ہے ان کا انداز
تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔